الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاتقیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر خیر اور شر کے موڑ کے ذکر کیے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کائنات بنایا، اس وقت سے اس زمین پر خیر و شر کی ایک طویل جنگ جاری ہے۔ خیر کے لشکر اپنا کام کر رہے ہیں اور انبیاء اور پیغمبروں کی لائن ان کے ساتھ ہے، اور شر کے سلسلے اپنا کام کر رہے ہیں، شیاطین اور جنات اور باطل کی قوتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ خیر و شر کا ایک مارکہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خیر و شر کا ایک میدان لگا ہے جہاں خیر کے لشکر اپنا کام کر رہے ہیں اور شر کے اپنا لشکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کی مشیت میں یہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ صرف انہی اس خیر و شر کی جنگ میں انہی کو فتح دیں گے اور انہی کو اللہ اپنے یہاں کامیابی دیں گے جن میں خود نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ ہو، ایک خواہش ہو، ایک تمنا ہو کہ ہم اسی لائن میں لگے۔ تو جب اطلاع قصد ان کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے ان عملوں کی تخلیق کر دیتا ہے جو وہ ان سے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خیر و شر کے اعمال جتنے ہیں ان کی تخلیق اس قاعدہ کے تحت ہے، اللہ خالق کل شے۔ پیچھے یہ مضمون آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ خیر اور شر انبیاء کا پیدا کرنے والا بھی وہ، شیطان و جنات کا پیدا کرنا بھی وہ۔ اللہ ہی ہر ایک اس لائن کا خالق ہے۔ اس نے یہ مارکہ بنا رکھا ہے، یہ لائن لگا رکھی ہے، اس تقابل میں انسانوں کو اتار رکھا ہے۔ اس میں جب تک انسان میں خود اپنا یہ جذبہ ارادہ نہ ہو ہم نیکی کی طرف بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کا یہ راستہ نہیں کھولتا۔ اسی اسلام میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ معجزات بھی اتارے، انبیاء کو معجزات کی صدر دی گئی کہ جس طرح کسی ملک کا کوئی سفیر آئے تو وہ اپنے سفارت کا کاغذات پیش کرتا ہے، اور پیغمبر جب اس زمین پر آ کر خدا کے نام کی بات کرتے ہیں،
خدا کی بات آگے پہنچاتے ہیں تو خدا کی طرف سے جو ان کو پہلے سند دے کر بھیجا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معجزات. پیغمبر سے معجزہ صادر ہوتا ہے تو یہ سند ہے کس کی؟ جس کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہیں. جس طرح ہر ملک کو جس کو سفیر بنا کر بھیجنا ہو تو اس کو سند دے کر کاغذات دے کر اتھارٹی دے کر بھیجتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ سندیں ہیں ان کو کہتے ہیں معجزات و کلیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے پیغمبر نے آگے آ کر خدا کے نام کی بات کہی تو جو لوگ ذرا ضد والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور کو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اگر آپ خدا کو کہیں کہ وہ آپ کے کہنے پر مکہ شہر کی پہاڑیوں کو ہموار کر دے. یہ کہیں پہاڑیاں ہیں، کوئی پہاڑ اونچا ہے کوئی نیچا ہے، میدانی علاقہ نہیں ہے. تو یہ اگر مکہ کی زمین ہی اس طرح ہو جائے کہ یہاں میدانی علاقہ سے بن جائے، زراعت اور کھیتیوں کے امکانات ہو جائیں، اس طرح کر دیں تو یہ نشان ہوگا، ہم سب آپ کی بات مان لیں گے. ان کے لیے میں پچھلے دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک لفظ یاد رکھیں، فرمائشی معجزہ. ایک معجزہ ہے جو پیغمبر خود دکھائے، وہ معجزہ پیغمبر خود دکھائے، وہ پھر خداوندی ہو لیکن ظاہر ہوگا پیغمبر کے ہاتھ پر. اور ایک یہ کہ لوگ مطالبہ کریں کہ خدا ایسا کرے. اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ کہ جو ہم کہیں ایسا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی معجزہ فرمائشی ظاہر کیا جائے، وہ کہیں پیغمبر کو کہ ایسا کرو اور ان کی دعا پر خلاصہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ بھی بڑی غیور ذات ہے. اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ پھر وہ اگر نہ مانے تو پھر سیدھا عذاب ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ جو انکار کرے ان کو کچھ انکار میں رہ دیا جائے، انکار میں ان پر کچھ وقت گزرے، ممکن ہے قدم بقدم ان کو راستی نصیب ہو جائے. اور اگر ایک ہی بات ہو کہ اس طرح معجزہ صادر ہو جس طرح انہوں نے کہا اور اسی وقت وہ صادر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نہ ماننے والوں کے لیے کوئی موقع چھوڑے گا نہیں. تو حکمت خداوندی اس بات کی متقاضی رہی کہ لوگوں کو موقع دیا جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کرتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. انہوں نے 3 معجزے مانگے تھے. ایک تو یہ کہ مکے کے پہاڑ چلنے لگے، مکے کے پہاڑ چلنے لگے، اپنے مقام سے وہ ذرا سڑ جائیں، زمین ہموار ہو جائے، کھیتی باڑی کے لائق ہو جائے، تو پہاڑ اس طرح اپنی جگہ چھوڑ دیں، آگے پیچھے ہو جائیں. ایک یہ معجزہ. اور دوسری بات یہ کہ زمین جو ہے، زمین اس طرح پھٹے کہ اس کے اندر سے چشمے نکلے، زمین کے اندر سے چشمے نکلائے. یہ منظر بھی دیکھیں تو عربوں کے لیے ایک بڑی نئی شے ہو. یا یہ کہ جو مردے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اب اس جہاں سے رخصت ہو چکے، ان لوگوں کا جہاں وہ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کلام ہو جائے. یہ لوگ سنیں، کوئی اپنے باپ کی بات،
کوئی دادا کی، کوئی پردادا کی، تو پیچھے جو لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں سننی مل جائیں. تو 3 چیزیں انہوں نے کہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر کوئی اور کتاب اترتی، اگر کوئی اور کتاب اترتی جس کتاب کے اثر کے تحت، جس کتاب کے اثر سے پہاڑ چلنے لگے، زمین جو ہے، زمین اس کے ٹکڑے ہو جائیں اور زمین کے اندر سے چشمے ابلنے لگیں، یا جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی روحیں عالم برزخ میں ہوں اور یہ عالم دنیا میں ان کو ہم کلامی ملے، تو ایسی چیزیں اگر کوئی اور کتاب ظاہر کرتی تو اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھی. تم جو کہتے ہو کہ اس طرح ہو، اب تمہارے کہنے پر ہو تو یہ بہت ہے فرمائشی معجزہ، اور جب فرمائشی معجزہ ظاہر ہو جائے تو پھر دوسرے کو چھوڑا نہیں جاتا، یا مانے یا پھر خدا کا غضب اترے گا، پھر یہ موقع نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہ رہی اور پیغمبروں کا طریقہ بھی یہی رہا کہ وہ بات کہتے ہیں، کسی نے سن لی کسی نہ، کسی نے سن لی کسی نہ، اور آہستہ آہستہ کئی لوگوں کو توبہ نصیب ہو گئی جو پہلے توبہ کرنے والے نہ تھے. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، اگر کوئی اور کتاب، یہاں قرآن کتاب کے معنی میں ہے، قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی آتا ہے اور صرف کتاب کے لیے بھی آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام تھا زبور، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اس کے اثر سے چلتا ہوا پانی بھی ٹھہر جاتا رکتا تھا. لعنِ داؤدی کے عظیم تاثیر تھی. تو وہاں تورات کے لیے، زبور کے لیے لفظ قرآن ہے. یہاں بھی جو لفظ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، تو اس سے مراد یہ قرآن کریم پوری کتاب نہیں، یہاں ایک مطلق کتاب مراد ہے کہ ہم اگر کوئی ایسی کتاب اتارتے، ہم اگر کوئی ایسی کتاب اتارتے کہ جس کتاب کے زیر اثر پہاڑ سرک جاتے، زمین پھٹ جاتی، جو رخصت ہو گئے اس زمین سے اور اگلے جہان پہنچے ان سے ہم کلامی کو پا جاتے، تو ایسی کتاب، تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم پھر حجتیں آگے نہ کرتے؟ وہ دیکھ کر بھی تم کہتے کہ نہیں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ تم اس کو قبول کرتے؟ جس طرح تم نے اس کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ اے ہوش مندو تم دیکھو، تم کیا مطالبہ کر رہے ہو کہ پہاڑ چلنے لگے؟ تو جس کتاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو یا تم انتظار کر رہے ہو وہ یہی تو کتاب ہے. کیا اس سے وہ لوگ جو اپنے غلط عقیدوں پر جمے ہوئے تھے پہاڑ کی طرح، اس کتاب کے اثر سے کیا وہ پہاڑ ہلے نہیں؟ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بے ادبی کے ارادے سے، حضور کے گلے پڑنے کے ارادے سے، مقابلہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. تو عرب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت میں، اپنے تدبر میں اور بڑے ہونے کے اعتبار سے ایک معروف شخصیت تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ جنہوں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں یوں کروں گا، میں اب جا رہا ہوں مقابلے میں. رستے میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی تو ہمشیرہ بھی مسلمان ہو چکی ہے. آپ کو اور غصہ آیا اور آپ سیدھا ہمشیرہ گھر پہنچے اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی. اس کے قرآن کی صدا جو ہی حضرت عمر کے کانوں تک پہنچی، اندر کی دنیا بدل گئی. تو آپ ہی بتائیں کہ اس قرآن سے جو ہمشیرہ پڑھ رہی تھی، کیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا یا نہ؟
حضرت عمر کا جو عزم تھا، حضرت عمر کا جو جذبہ تھا، وہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح اڑے ہوئے تھے اور بڑے آدمی سے عرب تھے. قرآن ان کے کان تک پہنچا. قرآن تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن وہ وقت آ گیا تھا جو خالق کائنات کے پہلے سے مقدرات میں قرآن کی آواز پہنچی اور پہاڑ ہل گیا. تو تم جو کہتے ہو کہ پہاڑ ہل جائیں، خدا نے تو اسی کتاب کے ذریعے پہاڑ ہلا دیے. کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو اور سننے والے کان. یہ بات سمجھا گئی نا کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ہلا دیا اپنی جگہ سے. یا دوسری مثال لے لیے، جب جنگ بدر ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مار کا خیر جو ہے اس کے سربراہ تھے، اور مار کا شر جو مشرکین مکہ کا تھا اس کا سربراہ کون تھا؟ اس کا سربراہ تھا ابو سفیان، بنو امیہ کا سردار، بڑا آدمی. مار کا بدر میں ان کو شکست ہوئی، پھر آئے وہ مار کا عہد میں. ان کا سردار کون ہے؟ وہی. تو کس قدر اس کا کفر پکا ہوگا، کس قدر اس کا ارادہ پختہ ہوگا کہ دوسرا پھر آیا. اور پھر تیسرا بات، احزاب جہاں مختلف جماعتوں کو، قبائل کو اکٹھا کرنا تھا، سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے پھر آیا تیسرے مقابلے میں. تو اس سے کوئی زیادہ پہاڑ جیسے ارادے کا آدمی ہو سکتا ہے. ایک جنگ، دوسری جنگ، پھر تیسری جنگ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل کے اعتبار سے مقابل بھی وہی ہے. دونوں عبد مناف کی اولاد تھے. حضور بھی عبد مناف کی اولاد اور وہ بھی ابو امیہ بھی عبد مناف کی اولاد ہے. لیکن وہ آیا میدان میں اس سختی کے ساتھ آیا اور پورے عربوں کو ساتھ لایا، قبائل کی پوری کمک ساتھ لایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوا تو وہ اندر سے کب ہلا؟ اندر سے کب ہلا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کے طور پر مکہ فتح کر کے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور مشرکین کی شبیں تکمیل ہوئی، مسلمان داخل ہوں گے مکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سربراہ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت دیر بعد اسلام لائے تھے لیکن اس وقت لا چکے تھے، وہ جب مکہ کے اندر آئے، حضرت عباس کی شان یہ کہ ان کو کہا جاتا ہے خاتم المہاجرین. حضور نے فرمایا تھا، حضور نے انہیں کہا تھا کیا چچا، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں تو خاتم المہاجرین ہے. میں خاتم النبیین ہوں تو خاتم المہاجرین ہے. جس طرح میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تیرے بعد اب کوئی مہاجر نہیں، تیرے بعد کوئی مہاجر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات طے تھی کہ ہجرت کب ہوتی ہے؟ جب مکہ میں نہ رہ سکے اور مکہ سے مسلمان نکل کر آہستہ آہستہ مدینہ پہنچے، یہ تو ہجرت ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آثار پیدا کر دے کہ وہ مکہ بھی مسلمانوں کا مرکز ہوگا، اب خانہ کعبہ بھی توحید کا مرکز ہوگا، شرک کی جڑیں وہاں سے نکال دی جائیں گی، تو اس وقت کسی کے مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عباس جب ہجرت کرے اس کے بعد بھی ہجرت کا دروازہ بند ہے وہاں سے. اب مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ نہیں کہ مسلمان وہاں سے آئیں، اب ہم وہاں جائیں گے اور وقت آئے گا کہ مکہ پر اسلام کا پرچم لہرائے گا.
تو اے چچا، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں تو خاتم المہاجرین ہے. میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تیرے بعد کوئی مکے کا مہاجر نہیں وہاں نکلے. جو آئے نکل آئے، پہلے سے نکل آئے اور پھر اپنا درجہ پا گئے اور جزا پا گئے. جب یہ بات سمجھ آئی تو وہ عباس جو خاتم المہاجرین ہے اور حضور کا چچا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو اس نے کہیں دیکھا کہ ابو سفیان کسی درخت کے پیچھے یا کسی خاردار وادی میں کھڑا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو، وہ دیکھ رہا ہے. اس کو وہ بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے حضور کا تعاقب کیا تھا اور حضور ایک تاریخ رات میں مکہ سے نکلے تھے، ایک ساتھی کو دیکھا. اب وہ ابو سفیان بدر میں لڑنے والا، احد میں لڑنے والا، احزاب میں آنے والا دیکھ رہا ہے. اب اسی مکہ میں حضور پھر آگے حیران ہو کر دیکھ رہا ہے. جب اس کی نظر پڑی ابو سفیان پر تو پرانے آپس میں کزن تو تھے ہی، آپس میں رشتے دار تو تھے ہی، دونوں عبد مناف کے اولاد تھے. یہ دوڑ کر ابو سفیان کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ بھائی اب تو سچائی کا سورج چمک رہا ہے، سچائی کا سورج، چلو اب ہی آ جاؤ اسلام. پرانی رنگ حمیت اور یہ طرف اٹھ. تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. کیوں؟ جب مسلمان مکہ میں فاتح کے دور میں داخل ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب لڑائی یہاں نہیں ہوگی. مشرکین خود اپنے ہتھیار ڈالے ہوئے تھے، مسلمان فاتح کے طور پر داخل ہو رہے تھے اور کہا تھا کہ اب لڑائی نہیں. اب ابو سفیان اور عباس کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت عباس نے کہا کہ بھائی اب تو سچائی کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ لو. آج صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے اور سچائی کا سورج چمک رہا تھا. تو ابو سفیان کیونکہ سردار تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ عباس کو بڑی خوشی ملا. تو عباس نے یہ کہا کہ ابو سفیان اب میں بطور فاتح کے کہ ہم مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تجھے پکڑ نہیں رہا. میں پرانی رشتے داری کے لحاظ سے، پرانے خونی تعلق کے اعتبار سے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سچائی کا سورج چڑھتا ہے، دیکھ. جس طرح عباس نے وہ بات کہی تھی دل سے، ابو سفیان نے بھی پھر دل سے جواب دیا. اس نے کہا عباس کو کہ بھائی میں نے اقرار کیا سچائی کے سورج کا، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں عرب کا سردار ہوں اور بڑی تعداد میں لشکر اکٹھے کر کے جنگیں لڑتا رہا ہوں. اب میں تیرے کہنے پر اگر مسلمان ہو جاؤں تو عرب کیا تاریخ میں لکھیں گے کہ ہمارا سردار جو تھا جب مسلمان غالب آ گئے اور طاقت ہماری ختم ہوئی تو اس وقت ہتھیار ڈالے اور ابو سفیان مسلمان ہو گیا. میں سردار ہونے کی حیثیت سے اپنا مقام گرانا نہیں چاہتا. مجھے یہ پتا ہے کہ سچائی کا سورج چڑھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہے کہ اتنی جلدی وہ شخص جو رات کی تنہائی میں ایک ساتھی کو لے کر مکے سے نکلا تھا 10 سال میں اس شان کے ساتھ آ جائے کہ مکہ فتح ہو جائے. یہ مانتا ہوں کہ ہے سچا پیغمبر، لیکن میں اب تیرے ہاتھ میں اقرار کروں تو عرب اپنی تاریخ میں کیا لکھیں گے کہ اتنا بڑا سردار طاقت دیکھ کر پھر جھک گیا.
نہیں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جب حضور مکہ میں آ جائیں اور خانہ کعبہ میں تشریف لے آئیں، وہاں کیا فرمائیں، وہاں میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کروں گا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ برطانہ باز آیا ہے اور ایک بہادری کی شان کے ساتھ آیا ہے، ڈر کر نہیں، موت سے بچ کر نہیں۔ مجھے تیرے ہاتھ سے کوئی موت کا اندیشہ نہیں، لیکن میں سردار ہونے کی حیثیت میں کہتا ہوں کہ خود میں حضور کی خدمت میں آؤں، اور بعض روایات کے مطابق بیوی بھی میرے ساتھ ہوگی، تاکہ ہم ایک خاندان کے طور پر اب مسلمان ہو گئے۔ یہ لمبی بات اس وقت کرنے مقصود نہیں، بتانا یہ ہے کہ جب حضور آ کر مکہ میں واقعی بیٹھے اور دور دور کے جو لوگ تھے وہ حضور کی خدمت میں آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے کہ ابو سفیان آنکھیں نیچی ہیں، بیوی اس کی ساتھ ہے، حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضور میں وہ گنہگار ابو سفیان ہوں، میں اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دائرہ اسلام میں قبول کیا تو یہ کوئی نہ کہے کہ اب یہ ابو سفیان ڈر کر ہوا ہے، نبی پاک پر اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری، اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کرتے ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا قریب والوں کو کہ خدا نے مجھے وحی کے ذریعہ مطلع کر دیا ہے کہ یہ دل سے مسلمان ہو رہا ہے، یہ دل سے مسلمان ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ڈر کر یا دم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، ابو سفیان کا ایک اونچا مقام ہو گیا۔ اب ہم ابو سفیان نہیں کہتے، اب ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حضور کی مخالفت میں اپنے جذبے کے اعتبار سے پہاڑ تھا یا نہیں؟ بتائیے، پہاڑ تھا۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فتح جس کی قرآن میں خبر دی گئی تھی، اس فتح کے نتیجہ میں وہ شخص آیا اور مسلمان ہوا، اور یہ قصہ جو میں نے حضرت عباس کا ان کو بتایا، اس کی روشنی میں آپ خود ہی بتائیں کہ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ پہاڑ تھے، قرآن کی برکت سے اور قرآن کے اثر سے پہاڑ اپنی جگہ ہل گئے یا نہ؟ حضرت عمر کو دیکھیں، ان کا اسلام لانا وہ پہاڑ ہل گیا، ابو سفیان کا اسلام لانا پہاڑ ہل گیا۔ اور یہ جو لوگ اپنی بہادری میں خالد بن ولید جیسے تھے اور اپنی طاقت میں ضرور البصر تھے، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی طور پر شکست ہوئی اس لیے کہ اس وقت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اتنا بڑا وہ سپاہ سالار تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیا خالد بن ولید جیسا پہاڑ اور اتنا بڑا عظیم جرنیل کفر کی سب سے نکل کر جب اسلام میں آیا تو کیا پہاڑ ہل گئے یا نہیں؟ اب تم جو ہے مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن کوئی کوئی کتاب ایسی آتی کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ جسے پہاڑ اپنی جگہ سے سڑ جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرنے والوں اگر ہم پہاڑ بھی سرکا دیں تو تمہاری کٹ حجتیاں پھر بھی باقی رہ سکتی ہیں، تمہارے سوالات پھر بھی باقی کر رہیں گے نہیں۔ تو اب یہ دیکھو کہ اس قرآن نے پہاڑوں کو ہلایا یا نہیں؟ پہاڑ کی طرح مضبوط انسانوں کو اپنے مقام سے بدل دیا یا نہیں؟ اور فرمایا مطالبہ دوسرا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ پھٹے، اس کی چٹانیں جو پھٹے اور اندر سے چشمے نکلے۔ تو عرب کی خوش زمین میں اندر سے چشمے نکلے، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعہ صحابہ کرام یا وہ بنی آدم جو اس وقت تھے
ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھاڑ کر کیا ان سے معرفت اور علم و معرفت کے چشمے نہیں بہا دیے؟ علم کے چشمے جو بہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو علم کی لائن کے ہوں. صحابہ اپنی جگہ کون تھے؟ اکثر صحابہ جو تھے اکثر کیا تھے؟ امی. بعد پھر امیین رسولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے امی، نبی امی. لیکن پوری قوم مکہ کے پورے لوگ، مکہ میں نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی اور تعلیمی دانش کرتا تھا، تو وہ لوگ کیا تھے؟ امیین. ان کا جو علم تھا جغرافیہ کا، یا ان کا علم جو ایسٹرونومی کا تھا، ستاروں کا تھا، سورج اور چاند کی حرکت و ڈکا کا تھا، وہ ایک تجرباتی علم تھا. کسی یونیورسٹی کے وہ حاصل شدہ نہیں، طالب علم نہیں تھے. تو وہ کون تھے؟ کہو امیین. تو ان امیین پر جب نبی پاک کی رسالت کا سورج چمکا، حضور نے اپنی رسالت کا فیض پہنچایا، تو ان امیین اور ان پڑھ عربوں کے دلوں پر حضور کی رسالت نے اور قرآن کی آواز نے یہ اثر کیا کہ وہاں سے علم کے وہ چشمے ابھرے، وہ چشمے نکلنے لگے کہ اب تک دنیا حیران ہے کہ عرب کے امیین میں اتنے دانا کیسے پیدا ہو گئے. میں اس کی اس وقت تفصیل عرض نہیں کرتا. یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی ہو گئے. جو خود چل نہیں سکتے تھے، ان پڑھ تھے، جن کے دل بالکل پتھروں کی طرح خشک تھے، جس طرح چٹانیں پٹکتی ہیں اور آپس میں کھٹکتی ہیں اور پھر وہ پاس پاس بھی ہو جاتی ہیں اور زمین سے چشمے نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قلوب بنی آدم، مکہ کے جو امیین تھے، ان کے دلوں کو اس طرح پھاڑ کر ان سے آگے علم کے چشمے بہائے کہ ساری دنیا کے یہود و نصارہ اور پوری قومیں حیران ہیں کہ عرب کے امیین میں اور عرب کی خشک زمین میں، عرب کی اس زمین میں جہاں گھاس اور پانی کے لیے لوگ ترستے پھرتے ہیں، کیا ایسے لوگ نکل آئے کہ جن کے علم کی حیرانی. اب یہ بات بھی اپنی جگہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اسلام میں یعنی مسلمانوں میں قرآن اور نبی پاک کی برکت سے، قرآن پاک اور رسالت کی برکت سے علم کے کیسے کیسے چشمے ابلے. اس میں ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں علم کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی، ان کی روشن دماغی، ان کے علم کی گہرائی، ان کی سوچ اور فکر کی پختگی، وہ انہی کو پتہ چل سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی ان خدمات کو دیکھا ہو جو ان کے ہاتھوں وجود میں. تو صحابہ میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی مرضی جیسے لوگ نکلے، جہاں گئے علم کے چشمے بہا دیے. اسی طرح جو لائن علم کی چلی دین اسلام میں، ان میں امام غزالی اور امام راضی جیسے، امام غزالی اور امام راضی جیسے فلسفی، ان جیسے مفکر اور متکلم پیدا ہوئے تھے. ان کے علوم کو پڑھ کر، ان کی دعوت پڑھ کر دنیا حیران ہے. پھر اسی امت میں آگے اور بڑے بڑے لوگ، خود جو لوگ ہندوستان میں آئے اور امت مسلمہ کے جو لوگ ہندوستان گئے، ان میں امام ربانی
مجدد الثانی نقشبندی سلسلہ کے بڑے بزرگ حضرت شیخ احمد سندی، ان کے خطوط 3 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں. ان کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کی اتنی گہرائی اور علم کے اتنے چشمے ان کے سینہ سے ابھرے. پھر آگے کچھ وقت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکیم الامہ وہ آتے ہیں کہ انسان دیکھ کر ان کے کمالات کو حیران ہوتا ہے. ان کے ساتھ آگے چلے تو دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، جنہوں نے اکیلے ہندوؤں کے تمام پنڈتوں کا اور عیسائیوں کا مقابلہ کیا، اور جس طرح ان کا سوال آتا ان کا جواب آتا. ان کے جواب میں پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد قاسم کے سینہ میں کون سا علم کا چشمہ ابھر رہا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی آئے تو صحیح کہ اسلام میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور علی مرتضیٰ کے علمی چشموں کو دیکھو، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے علم کے چشموں کو دیکھو، امام غزالی اور رازی کے علم کے چشموں کو دیکھو، امام بخاری اور مسلم کے علم کے چشموں کو دیکھو، حضرت امام ربانی جلد الثانی کے علم کے چشموں کو دیکھو، شاہ ولی اللہ ان کے علم کے چشموں کو دیکھو، اور ہمارے دیوبند کے علم کے چشموں کو دیکھو. تو حیران ہوتا ہے کہ یہ کس علم کے چشمے جو ہیں یہ آئے کہاں. انہوں نے مطالعہ کیا ولو ان سیرت بہ الجبال ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال، کہ اور کوئی کتاب اترتی کہ پہاڑ ہل جاتے، تو کیا قرآن کی وجہ پہاڑ ہلے ہیں یا نہیں؟ اب دوسرا مطالبہ تھا کیا کہ اس کی زمین شک ہو اور اس زمین سے چشمے نکلے. تو کیا مکہ کے امیین اور ان کے ماننے والوں کے سینوں سے علم کے وہ چشمے نکلے یا نہیں کہ دنیا ان کے علوم و مال اور حکمت پر اب تک حیران ہے؟ یقیناً نکلے. اور پھر مطالبہ کیا تھا؟ ذرا غور کرو. مطالبہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں میں پیغمبر خدا کا، تو مکہ کے پہاڑ ایک طرف لیکن یہاں زمین شک ہو اور زمین کے اندر سے چشمے نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے علم کے چشمے نکالے. تو میں نے جو تھوڑی سی ایک داستان بیان کر دی. اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر دیکھو، اب وہی زمین جو مکہ کی تھی اس کی جب کھدائی کی گئی تو اندر سے پٹرول کے چشمے جو نکلے ہیں، سونے کی کانیں جو نکلی ہیں، وہ اس وقت تھی؟ اس وقت سامنے تھی؟ نہیں. اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضور کی رسالت کی سچائی یہ خود ایک روشنی کا مرکز ہے. لیکن اس وقت کیا پتا تھا کہ ابھی 15 صدیاں بھی گزر نہ پائیں گی، 14 صدیاں بھی گزر نہ پائیں گی، اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے تو نہیں لیکن مادی ترقی اور دولت کے وہ خزانے نکالے گا. اور کیا خدا نے یہ پٹرول، سونے کی کانیں اور دولت جو وہاں کی زمین نے اگلی ہے، کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے؟ جب ملک عبدالعزیز نے قبضہ کیا تھا، ملک عبدالعزیز نے جب نجد سے آ کر قبضہ کیا تھا عرب پر، تو اس وقت ان سے عربوں کو سے اپنی سلطنت نہیں چلتی تھی، اور اس وقت سے ان کو 10 لاکھ سونا، 10 لاکھ من سونا ہر سال ملک کو چلانے کے لیے بیرونی طاقتیں دیتی تھی تو ملک چلتا تھا. لیکن اسی ملک عبدالعزیز کی اولاد کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پٹرول وغیرہ چشمے نکال کر عرب کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب عرب دنیا کا مالدار ترین ملک ہے. اور یہ تو بڑی بڑی طاقتیں امریکہ وغیرہ والے انہوں نے قرضے لیے ہوئے، حیرت ہے. تو مطالبہ کا کیا تھا کہ غلام
ولو ورنہ قرآن سویت میں جاؤ، ایسی کوئی کتاب آئے نا کہ پہاڑ ہل جائے تو تاریخ نے بتایا پہاڑ ہلے، ایسی کوئی تبدیلی آئے کہ چٹانیں پھٹے اور اندر سے پانی کے چشمے اللہ نے علم کے جھل نکال دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے ایسی تبدیلیاں پیدا کی کہ مادی ترقی کے لیے آفتاب پر آفتاب و مہتاب بن گئے۔ آگے کہا تھا کہ انہوں نے تیزہ مطابق کل ما بہل موتا، کل ما بہل موتا، کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سے باتیں ہیں، ان سے باتیں۔ اب آپ یہ علم دین کے کسی بھی ادارے میں، کسی جامعہ دارالعلوم میں چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ جو لوگ دین پڑھاتے ہیں وہ آپ بھی جب دین پڑھاتے ہیں تو بات کہاں شروع کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر عمر نے یہ کہا، حضرت عثمان اور علی نے یہ کہا، طلحہ اور زبیر نے یہ کہا، ابو حنیفہ مالک نے یہ کہا۔ دن رات وہ لوگ جو دنیا سے رستے سفر باندھ چکے، اس دنیا جا چکے، ان کے ساتھ اب تک علماء کا اور طالب علموں کا یہ سلسلہ کلامی کہ انہی کے نام کو بیان کرتے ہیں، انہی کی روایات کو بیان کرتے ہیں، انہی کو سمجھاتے ہیں، انہی کو سنبھالتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں، اسی پر چلاتے ہیں۔ پچھلے لوگ جو دنیا جا چکے ان کی اتباع کا یہ سلسلہ۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک مقام پر صاحب نے کہا تھا، من ارادہ یستنف اور یستنف من کا باتا، کہ اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ان کے پیچھے چلو جو دنیا سے جا چکے، جو دنیا کیا ہے پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، لیکن جس نے چاہا من ارادہ یستنف کہ کسی کی پیروی کرے تو پیروی انہی کرو جو دنیا کے اپنے خیمے لگاتے ہیں۔ سویت میں جبال اور چٹانوں کا پھٹنا اور پہلے لوگوں سے ہم کلام ہونا، اس کی شکل کے پیمانے تو بدلے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق اس کو اب بھی مان لیں فرمائشی معجزہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نکالو، تو کیا کوئی گارنٹی ہے کہ پھر یہ مان جائیں گے؟ نہیں۔ تو آج ہم 1400 سال کے بعد الحمدللہ شرح صدر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی قرآن کے برکت سے اور حضور کی سال کی برکت سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ڈال دیا۔ واقعی اس نے ان سنگ دل لوگوں کے جن کے دل جو تھے وہ ان کے پتھر کے خداؤں جیسے خود سر کر چکے تھے کہ وہاں کوئی علم کا چشمہ ابھرنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح علم کے چشمے بہا دیے، اور ایسے مثالی لوگ نکلے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس طرح پھر ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے علم پر سب کی اتباع کا یہ جو پیمانہ اتار دیا، اس کی وجہ سے آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں مثالوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے کہ آپ جو تم کہہ رہے ہو اب بھی کر دے، یعنی ابھی وہ تمہارا فرمائشی موضوع پورا کر دے۔ بل للہ الامر جمیعا، تو سارا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ سارا معاملہ اختیار میں ہے اللہ کے۔ للہ الامر جمیعا، کارخانہ کائنات سارے کا سارا کن کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ للہ الامر جمیعا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان میں ہوئی ہی قادر ہے جو چاہے کرے، جو تم مطالبہ کر رہے ہو چاہے تو اسی طرح تمہارا یہ ماجد موجود پورا کر دے۔ للہ الحمد للہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدائی کی طاقتیں کسی کو عطا نہیں کی، تو طاقتوں کا سرچشمہ کون؟ اللہ۔ ہر طاقت کا سرچشمہ کون؟ اللہ۔ ہر قدرت کا چشمہ کون؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی، پیغام دینے کے لیے پیغمبر بلائے، احکام کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدائی طاقت کسی کو عطا نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے،
والا انسان تو من خلق السماوات والارض، تم پوچھو کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہیں گے اللہ. پڑھا تو وہی ہے، لیکن لوگوں نے کتاب رکھا ہے کہ اس کی عطا سے عطائی تاج پہ رکھیں گے. یعنی اگر خدا تو یہ نہیں ہے لیکن عطائی خدا بن جائیں گے. اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ غلط ہے. للہ الامر بل للہ الامر جمیعا اولم یأت الذین آمنوا لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا اب بھی ان کے دل نہیں بڑے دل جمی سے یہ نہیں مانے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لہدی الناس جمیعا تو سب کو ہدایت پر دے آتا، لیکن نہیں، اس کی مشیت میں طے ہو چکا کہ جو دل و بے کثیر ہو جاتی بے کثیر. قدرت اس کی یہ ہے کہ اگر چاہتا لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا خالق او تحل قریب من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر چاہتے اس کی مشیت ہوتی تو سب کو نیک ہی بناتا، نہ کوئی خیر و شر کا مارکا ہوتا، نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہیں. لیکن اللہ کا فیصلہ لا یزال، اللہ کا یہ فیصلہ لا زوال ہے، اس کو زوال نہیں. اس کی قدرت میں یہ آشکار ہے، اس کو کوئی خفا نہیں. یاد رکھو لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ سب کا انجام دیکھیں گے، سب کا انجام دیکھیں گے. فرمایا لا یزال الذین کفروا، اور برابر پہنچتا رہے گا کفروا منکروں کو بما صنعوا، ان کے کرتوت جو انہوں نے کیے. اس سے کیا قار یا تم صدمہ یا کوئی دھماکہ او تحل قریب من دارهم حتی یأتی وعد اللہ، جب تک آدھی گھڑی نہ آ جائے، کیا ان واقع نہ ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. یہ ہے پیغمبروں کی تعلیم کا حاصل اور خلاصہ. اس کے مقابلے میں ان کافروں کا عمل کیا رہا؟ استہزاء، کہ جب کسی نے دین کی بات کی تو استہزاء. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، لوگ مذاق کرتے رہے. وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کافر قوموں کو کتنی مہلت دی، زندگی بھی دی، وقت دیا، مہلت دی، بار بار کہا پھر بھی نہ مانے، پھر مہلت دی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے آخر میں پکڑا، پھر ہم نے آخر پکڑا. اور اے دنیا کی قوموں تم ہی بتاؤ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر ہمارا پکڑنا کیسا رہا. اتنی مہلت دی، اتنے موقع دیے، پھر بھی نہیں سمجھے، پھر ہم نے پکڑا. اور اے دیکھنے والوں، تاریخ تماشا کرنے والوں، تم ہی بتاؤ کہ پھر ہمارا پکڑنا کیسا رہا. اس پر غور کریے کہ اے اللہ لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہم بندے جو خیر و شر کے مارکر اترے ہوئے ہیں، اپنے غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کرنا، اپنا غضب نہ اتارنا. لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا، اور ہمیں ہلاکت میں ڈالنا بعذابک وقنا عذاب ذالک. اس قسم کی دعائیں ہیں کہ اللہ غضب کرو. اللہ تعالیٰ جب فرما کہ میں نے موقع دیا، پھر موقع دیا، پھر موقع دیا، وہ عملیات للذین کفروا، ہم وقتوں پر وقت دیتے رہے، موتوں پر موت دیتے رہے، اور یہ لگے رہے مذاق کی عورتوں میں. اس سے یاد بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے. وما علینا الا البلاغ.